جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایمان کی شاخیں میں حاضر ہیں۔ حسب حال اچھی نیتیں کر لیں۔ یہاں موجود حاضرین بھی کہ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک شخص حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمت اللہ القوی کے جنازے میں شریک ہوا۔ رات کو خواب میں حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمت اللہ القوی کی زیارت ہوئی تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ عز و جل نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ اس نے عرض کی یا سیدی، میں نے بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھی تھی، تو آپ نے ایک فہرست نکالی مگر اس شخص کا نام شامل نہ تھا۔ جب غور سے دیکھا تو اس کا نام حاشیے پر موجود تھا۔
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج آپ کی خدمت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے نماز جنازہ کا طریقہ، اس میں سے انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ہی اہم ترین معلومات، اور بارہا ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یا جہاں جہاں مبلغین بیان کرتے ہیں، اس بات کی بڑی ترغیب دلاتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے رسائل، ان کی کتابیں، یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اب یہ رسالہ جس سے میں بیان کرنے لگا ہوں، جو میرے ہاتھ میں ہے بڑے سائز میں، اس کے تقریباً 21 صفحات ہیں۔ خوبصورت ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں، 9 روپیہ ہدیہ ہے اس کا، اور جیبی سائز میں یہ رسالہ 5 روپیہ ہدیہ پر ہے۔ مقصود امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم دین آسانی کے ساتھ مہیا کرنا۔ بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، لوگ نہیں پڑھتے۔ اب یہ رسالے کا مواد آپ سنیے اور غور کیجئے، ہر ایک غور کرے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کہ اگر اتنی ساری مجھے معلومات کرنی ہو تو مجھے کتنی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خاص رحمت نازل فرمائے ہمارے امیر اہل سنت پر کہ امت کی اصلاح کا درد ایسا ہے آپ کو کہ رات دن اس کی کوششیں یہ ہمارے سامنے ہیں، اور آپ کی مزید یہ بھی خواہش کہ ان رسالوں کو، ان کتابوں کو عام کیا جائے۔ میں ہر اس مدنی چینل کے ناظر کو جو اس وقت ہو سکتا ہے کئی ایک جمعہ کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوں، کیا آپ کے لیے ممکن نہیں کہ آپ مہینے میں ایک جمعہ ایسا ہو، 100 رسالے 200 رسالے آپ جہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہیں اس کو تقسیم کرواتے ہیں؟ اپنے مرحومین کے اصالے ثواب کی نیت کر لیجئے اور دیکھیے کہ اس میں موجود مواد، میری اتنی زندگی گزری، کیا میں نے کبھی یہ علم حاصل کیا؟ کتنے جنازوں میں نے شرکت کی ہوگی؟ میری اپنی نیت کیا تھی؟ کیونکہ ہمارے یہاں اگر نماز جنازے میں شرکت ہوتی ہے تو اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ سیٹھ صاحب کا انتقال ہوا تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ جناب چونکہ میں ان کا ملازم رہا ہوں، مجھے جنازے میں شرکت کرنی ہے، کہ اگر میرے سیٹھ کے لڑکے نے مجھے نہ دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نوکری سے ہی فارغ کر دے۔ رشتہ داریاں نبھانے کے لیے ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھی اچھی نیتیں اگر کہہ رہے تو اس پہ بھی ثواب ہوگا، لیکن کسی عاشق رسول کا جنازہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو اس عاشق رسول کے جنازے میں شرکت یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی کو انتقال کے بعد قاسم بن منبع علیہ رحمت اللہ رافع نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، اور ارشاد فرمایا، اے بشر، تم کو اور تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ اب دیکھیں اللہ والوں کی شان، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رب عز و جل مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ عز و جل کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا، قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے
بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کا کہ در کا گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، مدنی چینل کی اس اسکرین کے کونے پر دیکھیں تو روزانہ ہی آپ کو کسی بزرگ کی برکتیں نظر آئیں گی کہ فیضان احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو کہیں فیضان سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، تو کبھی فیضان داتا ہے تو کبھی فیضان خواجہ ہے، فیضان ابو بکر صدیق منایا گیا تو فیضان عمر فاروق ہے، تو کہیں فیضان عثمان ہے، تو فیضان مولا مشکل کشا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کے ایام جو ہوتے ہیں اس دن کو یہ پورے 12 گھنٹے جو ہے ان کے فیضان کا سلسلہ یوں ظاہر کر کے پھر وقتاً فوقتاً اس کے سیرت کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں رحمہم اللہ تعالی سے نسبت باعث سعادت، ان کا ذکر خیر باعث نزول رحمت، ان کی صحبت دو جہاں کے لیے بابرکت، ان کے مزارات کی زیارت تریاق امراض معصیت، اور ان کی عقیدت ذریعہ نجات آخرت ہے۔ الحمدللہ عز وجل ہمیں بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے عقیدت اور ولی کامل حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی سے محبت ہے۔ یا اللہ عز وجل ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما۔ بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے، بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا۔ قبرستان جا کر اس نے قبر کا پتہ محفوظ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھود ڈالی۔ یکا یک مرحومہ بول اٹھی، سبحان اللہ، ایک مغفور یعنی بخشش کا حقدار شخص مغفور یعنی بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے۔ سن، اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈالی اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نیک بندوں کی نماز جنازے میں حاضری یہ کس قدر سعادت مندی کی بات ہے۔ جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نکال کر مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نیک بندے کے جنازے میں شمولیت ہمارے لیے سامان مغفرت بن جائے۔ خدا رحمان عز و جل کی رحمت پر قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے تو اس کے جنازے کا ساتھ دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ سرکار دو عالم، سرکار نامدار، دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا،
اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے، جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو اس موقع کو بارہا حاصل کرتے ہوں گے، نماز پڑھنے گئے، اعلان ہوا بقیہ نماز کے بعد دعا کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اس شخص سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ قریبی رشتہ دار ہیں تو بعض نادان تو یہاں تک ہوتے ہیں کہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور بس جنازے میں شرکت کے لیے بس کسی طرح نماز جنازہ مل جائے۔ تو فرض اور واجبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا، تھوڑا پہلے نکلیں تاکہ اسی مسجد میں ہی آپ نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، اور مسجد کے باہر فنائے مسجد میں جہاں نماز کی ترکیب ہو تو نماز جنازہ بھی ادا کریں۔ تو اب غور کریں کہ ذرا سی سستی ہمیں کس قدر بڑے اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی مختصر ہے، اپنے نامہ اعمال پر غور کرتے ہیں تو گناہوں کا انبار ہے۔ تو یہ جو مغفرت کی بشارتیں ہیں جن معاملات میں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، نہ جانے کون سی نیکی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جنازہ جس میں ہزاروں افراد تھے تو جناب یہ واقعی نیک آدمی تھا، نہیں، کئی روایات ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، امیر علیہ سنت اپنا ایک بیان ہے نیک و بد کا انجام، اس میں ایک روایت کے تحت فرمایا کہ مرنے والا اگر کوئی ایک عام آدمی ہے، اس کے جنازے میں اگرچہ 4 آدمی ہوں، لیکن اس کی فضیلت روایات میں یہ ملتی ہے کہ اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں جانب فرشتے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ تو بندہ اگر نیک ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی جنازے میں شرکت یہ ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے، اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے، جس میں سے ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص صرف جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے تو اس کے لیے 1 قرات ثواب ہے۔ بہرحال جنازہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ امیر علیہ سنت ایک شعر پڑھتے ہیں کہ جنازہ کہہ رہا ہے آگے بڑھ کر اے جہاں والو، جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہم سب کا ہونا ہے۔ آج کسی کا جنازے کا اعلان سنتے ہیں، آج کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں، اپنی بھی خبریں عام ہوں گی۔ آج کسی کے جنازے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی ہمارے جنازے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ہماری بھی نماز جنازہ ہوگی، ہمیں بھی قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو نماز جنازہ یہ باعث عبرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ یہ الگ ہماری حالت ہے کہ آج ہمارے جنازے میں شرکت، پہلے کے اسلاف و بزرگوں کا جو انداز تھا، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں والی کون ہے، یعنی کس کے رشتہ دار کا کس کے گھر میں انتقال ہوا ہے، کیونکہ سب غمزدہ ہوتے تھے۔ اور آج ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جنازہ مطلب شرکت ہیں تو بات چیت کاروبار کی، کھیل کی، سیاست کی، یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے کہ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ تو جنازہ باعث عبرت ہے کہ کل تک یہی شخص ہمارے ساتھ تھا، کیسا ہنستا بولتا تھا، کیسی اس کی باتیں تھیں، کیسا اس کا روب تھا، کیسا اس کا دبدبا تھا، اور آج جب میں اس کو غسل دے رہا ہوں تو یہ بے بس ہے، ہل نہیں سکتا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، پاؤں چلا نہیں سکتا، کروٹ بدل نہیں سکتا۔ پھر یہی جنازہ جب آخری دیدار ہو رہا ہو، بظاہر لیٹا ہوا سویا ہوا ہی شخص نظر آتا ہے، لیکن یہ ایسا سویا ہے کہ پھر کبھی اٹھے گا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس مرنے والے کی آنکھیں بند ہو گئیں، جبکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو سوچا تھا کہ بہت طویل زندگی ملے گی، میں نمازیں بعد میں پڑھ لوں گا، روزے رکھ لوں گا، سنتوں پر عمل کر لوں گا، یہ کیا ہوا۔ تو ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو جنازہ باعث عبرت ہے۔ اے کاش ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم مطلب اگر موت کی کوئی باتیں کرے تو نہیں ایسی باتیں نہیں کیا کرو۔ والد صاحب کا گھر میں اگر کسی کا عزیز کا انتقال ہو جائے تو غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، میت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ثواب سنیے، اس میت کو نہلانے کا ثواب کتنا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ثواب کیا ہمیں نہیں ملتا ہے؟ مل سکتا ہے، پر ہم تو جناب والد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب کا انتظار کرتے ہیں۔ بلکہ چونکہ دعوت اسلامی کی مجلس ہے، مجلس تجہیز و تکفین، اور اس کے نمبر آپ کو اکثر دکھائے جاتے ہیں کہ اس شہر میں اگر آپ نے کسی کا انتقال ہو جائے، غسل میت کی ضرورت ہو، جنازے کی ترکیب کرنی ہو تو آپ فون کریں۔ ہمارے اسلامی بھائی فی سبیل اللہ یہ خدمت بھی انجام دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں بھی جو آداب ہیں، اس میں بھی جو احتیاطیں کرنی ہے، یہ عموماً احتیاطیں نہیں ہوتی۔ ہم نے تو جناب کسی ایک سینٹر بنا لیا کہ جناب وہاں فون کریں گے، وہاں لے جائیں گے، وہ غسل دے دیں گے، آ جائیں گے۔ نہیں، اگر آپ بیٹے ہیں، آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو چاہیے کہ اپنے والد کو غسل دیں۔ آپ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوں تو آپ نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن غور کریں اور سوچیں کہ کیا آج والد کا انتقال ہو تو میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے والد کو غسل دوں گا؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ نماز جنازہ پڑھا سکوں؟ میں نے تو اتنی ڈگریاں حاصل کر لی، اتنے میں نے فارمولے یاد کر لیے، تو میرے میٹھے اسلامی بھائی آپ کو نماز جنازہ یاد نہیں، دعا یاد نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ آپ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں، ڈکشنریاں پڑھ لی کہ جناب جس ورڈ کا معنی پوچھیں ہم آپ بتا دیں۔ آپ نے 6 کلمے یاد نہیں کیے، آپ نے کیسی زندگی گزار لی؟ ٹھیک ہے آپ نے بہت دنیاوی لحاظ سے بہت ترقی کر لی، دین کی باتیں کیوں نہیں سیکھی آپ نے؟ غسل میت یہ کوئی مطلب عام امام صاحبان مؤذنین کا کام ہی ہے صرف؟ کیا آپ کو یہ فضیلت نہیں چاہیے
کہ اگر آپ کسی مسلمان کو غسل دیں تو یہی غسل دینا آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے؟ سنت کے تقاضے پورے کریں. ظاہر ہے اگر کوئی بیٹا اپنے والد کو غسل دے گا تو اس کی رقت کا عالم کیا ہوگا، اس کی کیسی احتیاطیں ہوں گی، کیسا اس کا مطلب جذبہ ہوگا. ان تمام معاملات کو احتیاط کرنے کا جو شریعت کو مطلوب ہے. لیکن ہم کہاں سیکھتے ہیں، ہم کہاں سیکھتے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت ہے، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے کہ دعوت اسلامی اپنے متعلقین کو، اپنے ذمہ داران کو اس شعبے میں مہارت دلاتی ہے. غسل کیسے دینا ہے، جنازہ کیسے پڑھانا ہے، تدفین کیسے کرنی ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے اتنا زبردست بنگلہ بنا کر چھوڑا ہے، آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ والد کی قبر جا کر پہلے دیکھ لیتے. کیا ظاہر ہے وہ اتنی لمبی چوڑی تو نہیں بنے گی، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ آپ کے والد کا جنازہ اس میں اندر آ جائے. وہاں جا کر جب قبر میں اتارنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، قد لمبا ہے، یہ تو قبر چھوٹی پڑ گئی ہے، قبر مطلب تنگ ہے، جسم ذرا بھاری ہے. کیا آپ پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے؟ تو دعوت اسلامی کا یہ شعبہ اسی لیے قائم ہوا تاکہ ان احتیاطوں کو کیا جائے. ورنہ یقین مانیں ایسے ایسے جنازوں میں شرکت کی ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی اپنی اولاد کے سکھ چین کے لیے گزار دی، لیکن جب اس کا جنازہ ہوا تو اس کو قبر بھی پوری نہیں ملی، اس کو قبر بھی پوری نہیں ملی. پھنسا کر، لٹا کر، ٹیڑھا ترچھا کر کے اس کو جیسے تیسے قبر میں اتار دیا. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ سیکھیں. دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. آپ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، آپ ویب سائٹ بنا دی گئی تجہیز و تکفین کی، آپ اس میں کلک کریں. آپ کو باقاعدہ ویڈیو پریکٹیکل کر کے سکھایا گیا کہ غسل اس طرح دینا ہے، پریکٹیکل کر کے سکھایا گیا کہ یہ معاملات اس طرح کرنے. ثواب کمائیں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. ورنہ واللہ میں آپ کو صحیح بتاؤں ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہیں مدنی قافلے میں سفر میں تھے، وہاں پر جب سفر میں پتہ چلا کہ ایک برابر گاؤں میں جو ہے وہ جنازے کا سلسلہ ہے. خیر اسلام میں وہاں پہنچے تو بتاتے ہیں کہ صبح انتقال ہو گیا تھا. پورے گاؤں میں ایک میت کو غسل دینے والا تھا، کسی کام سے وہ شہر سے باہر چلا گیا. اب گاؤں والے انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک وہ مولانا صاحب نہیں آئیں گے غسل نہیں دیا جائے گا. یہاں تک ہوا کہ میت سے بدبو اٹھنا شروع ہو گئی تھی. یہ کیسی کیفیت ہے ہماری، یہ کیسا انداز زندگی ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کے صرف 63 دن ایسے نہیں نکال سکتے کہ یہ فرض علوم سیکھ لیں، ہم اپنی نمازیں درست کر لیں، ہم اپنا قرآن درست کر لیں، ہم دیگر جو ضروری معاملات ہیں وہ سیکھ لیں؟ کیا صرف زندگی کے 63 دن نہیں دے سکتے ہم نے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے سال نکال دیے. کیا یہ علم حاصل کرنا جو میری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیا میں اس کے لیے کچھ وقت نہیں نکال سکتا ہوں؟ ہمت کریں. شیطان روکے گا، کام یاد دلائے گا، معاملات یاد دلائے گا، لیکن یہ کریں اور دیکھیں پھر آپ کی وہ زندگی کیسے گزرتی ہے. معلومات لیں اپنے مراکز میں، جہاں جہاں جس شہر میں آپ رہتے ہیں. آ جائیں فیضان مدینہ، آ جائیں عاشقان رسول کے اس عالمی مدنی مرکز میں آ جائیں. یہاں عاشقان رسول کے ساتھ وقت گزاریں. یہ آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح سارے معاملات کر رہے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مغفرت کے ذریعے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمائے. حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا. جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، وہ کلمہ یہ ہے سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الحی الذی لا یموت. یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا، یہ کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. کتنا مختصر سا کلمہ ہے. آپ کہیں گے یہ تو ہمیں آج سنا ہے، ہم نے، آپ نے آج سنا ہے. احیاء العلوم امام غزالی نے لکھی ہے، کئی 100 سال پہلے لکھی ہے. اس کے جلد 5 صفحہ 266 پہ یہ فضیلت لکھی ہے. اس سے امیر اہل سنت نے اس رسالے میں تحریر کیا ہے، سبحان الحی الذی لا یموت. یہ کلمہ یاد کریں. خیر، نماز جنازہ کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کیجیے. نماز جنازہ کی ابتدا
حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوئی۔ فرشتوں نے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارکہ پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں۔ اسلام میں وجوب نماز جنازہ کا حکم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں نازل ہوا۔ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہجرت کے بعد 9ویں مہینے کے آخر میں ہوا، اور یہ پہلے صحابی کی میت تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنتیں ہیں۔ یہ بھی اگر آپ کو کوئی پوچھ لیتا تو بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 45 سال، 50 سال، 40 سال، نماز جنازہ میں کبھی شرکت کی؟ جی والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، بھائیوں کا بھی انتقال ہوا، رشتہ داروں کے جنازوں میں میں شرکت کرتا ہوں۔ اچھا، نماز جنازہ کے کتنے رکن ہیں؟ تو سن لیجئے، نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں۔ پہلا، 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، قیام۔ اس میں 3 سنتیں موقدہ ہیں۔ نمبر 1، ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، درود شریف پڑھنا، اور تیسرا، میت کے لیے دعا کرنا۔ اب یہ میت کے لیے جو دعا ہے یہ بالغ مرد اور عورت کی ایک ہی دعا ہے، نابالغ بچے کی الگ دعا ہے، نابالغ بچی کی الگ دعا ہے۔ یہ دعا بھی اس رسالے میں لکھی ہے، اللہ کرے یاد ہو جائے۔ اور پھر امیر اہل سنت نے اپنے متعلقین کو جو مدنی انعامات عطا فرمائے اس میں یہ بھی ہے کہ ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو یا کسی بھی دن اس کو دہرا لیں، دہراتے رہیں گے تو یاد رہے گا، ورنہ کسی یاد تو کی تھی، اب کسی جنازے میں گئے تو یاد ہی نہیں آ رہی جنازے کی دعا، تو دہراتے رہیں۔ جوتے پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا، اس کے حوالے سے سنیے، جوتا پہن کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ دن 3 بجے ملاحظہ کیجئے ذکر مصطفیٰ سے لبریز سلسلہ فیضان دلائل الخیرات۔ دوپہر 3:30 بجے سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ تیرے دھوم مجھے ہو اے دعوت اسلام۔ شام 4:30 بجے راہ جنت کی پہچان، دیکھیے سلسلہ جنت میں لے جانے والے اعمال، عربی زبان میں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ۔ کرے تجھے پہ جہاں شام 5 بجے حقائق و نصیحت پر مبنی سنت و بھرا بیان۔ ایسا کرے شام 6 بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔ اسلام تیرے رات 7:30 بجے دنیا بھر سے مدنی کاموں کی کاوشیں، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست۔ اسلام تیرے دھوم رات 8:15 بجے نیکوکاروں کا ذکر سلسلہ فیضان ریاض الصالحین میں۔ ایسا کرے تجھے رات 9:15 بجے علم و حکمت اور واعظ و نصیحت پر مشتمل مدنی مکالمہ براہ راست۔ ایسا رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ اے دعوت رات 12:40 پر سنتوں کی ترغیب انگریزی زبان میں سنت و بھرا بیان۔ مجھے ہو اے
اسلام تیری دھوم. رات 2 بجے راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا سلسلہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے مدنی چینل پر. اے دعوت اسلام تیری دھوم. ملک بہ ملک، شہر بہ شہر، جہان کے گوشے گوشے میں کلمہ حق اور سنتوں کی تبلیغ. بچپن ہی سے دین متین کی خدمت میں کوشاں. ایک معتبر و مبارک ہستی کا چناؤ. دعوت اسلامی کا نام کس بزرگ ہستی نے رکھا؟ الحمدللہ عز وجل 3 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط امت مسلمہ کے دلوں میں خوف خدا اور حب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کرنے والی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ابتدائیہ احوال سے پردہ اٹھا رہے ہیں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس جہد مسلسل میں حائل نشیب و فراز سے عاشقان رسول کو آگاہی دینے کے لیے الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اپنی گزشتہ خدمات کو جاری رکھتے ہوئے ایک DVD بنام دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی کا اجرا کر چکا ہے. دعوت اسلامی سے پہلے آپ کا انداز زندگی کیا تھا؟ کبھی کوئی انجمن، کبھی کوئی انجمن. مجھے لڑکے مارتے بھی تھے. میرا کوئی داد فریاد کرنے والا. میمن تو بیپاری ہوتا ہے، آپ نے مسجد کو پکڑ لیا. سبزیاں بیچنا، پھل بیچنا، کیا یہ کاروبار نہیں؟ دعوت اسلامی بنی کیسے؟ مذہبی رجحان میرا تھا الحمدللہ. ایک لڑکا آیا میرے پاس، کہا کہ وہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے گھر پر آپ کو بھی دعوت ہے. ان دونوں سیشن میں کہیں آپ سے بھی کچھ بات پوچھی گئی، آپ نے بھی کوئی رائے دی؟ پھر یہ کہ ہم نے دستبوسیاں کی اور چلے. یہاں کہیں آپ کا ذکر نہیں، دعوت اسلامی آپ کی یاد آ گئی؟ مجھ سے فرمان لے کے کہ میاں الیاس، ہمارے ماموں ارشد القادری کہہ رہے تھے کہ میں الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا امیر بناؤں گا. کہاں کا بنایا؟ کراچی کا. معاملہ آگے کیسے چلا؟ ایک مکتوب ملا، مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. کوئی لیٹر لکھ کر دیا گیا آپ کو کہ آپ دعوت اسلامی کراچی کے امیر ہیں؟ میں بانی کہاں بولتا ہوں اپنے آپ کو؟ نہ میں بانی ہوں نہ مجھے بانی بولو بھائی. میں خادم دعوت اسلامی. یہ بھی دیکھا گیا کہ جب آپ کی مخالفت ہوئی کچھ دنوں کے بعد میں وہ شخص کو کوئی نہ کوئی طریقے سے تکلیف پہنچتی ہے. خدا کی قسم میں نے اپنے طور پر کچھ بھی کام نہیں کیا. اگر کچھ کیا تو میرے رب نے مجھ سے لیا، بولنا بھی لیا. یہ DVD عاشقان رسول اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیۃً بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے عزیز دوست احباب کو تحفتاً دیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس سے فیض یاب ہونے کی ترغیب دلائیں. سرور کونین مختار کل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مشعل عظیم اپنے ہاتھوں میں تھام کر حق کے منزلوں پر دم لینے والے صحابہ کرام، اولیاء عظام اور بزرگان دین، خداداد صلاحیتوں سے لبریز وہ ہستیاں جنہوں نے اتباع سنت، عاجزی و انکساری، اخلاق و اخلاص کے ساتھ ایسی اصلاح فرمائی کہ فرد کو نہیں، کوچہ و بستی کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بدل ڈالا. بے شک ایسے ہوتے ہیں بدلنے والے. ہم سب ان بدل دینے والوں کے غلام ہیں. کیا ہم میں بدلنے کی صلاحیت موجود نہیں؟ کیا ہم بدلنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے؟ ہم کیسے بدل سکتے ہیں خود کو اور معاشرے کو؟ یہ جذبہ، یہ حوصلہ دینے کے لیے انشاءاللہ عز و جل 27 اپریل 2014 سنہ عیسوی بروز اتوار دوپہر 2:26 پر مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے، جس کا موضوع ہے ایسے ہوتے ہیں بدلنے والے. عاشقان رسول سے اس سنتوں بھرے بیان میں شرکت کی مدنی التجا ہے. نیز یہ سنتوں بھرا بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کیا آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شاہب بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں کل
14 سفید بال شمار کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ اس مبارک شجر نے صرف پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا بلکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم اس کے قرب میں جائیں گے، ہم انشاءاللہ یہ نماز بھی ادا کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کے ایک معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، نہ صرف موقع ملا، اسے محسوس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جب سے میں نے پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ ایک ایسا درخت موجود ہے جس کو ایسی خاص نسبت حاصل ہے اور وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی موجود ہے اور آ کر اسے دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر ایک شوق جاگا کہ اس درخت کے پاس جانا چاہیے جس نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ آقا علیہ السلام کی اس نے صحبت اٹھائی، اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے، اور اس درخت کے سائے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ اے پیارے شجر تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے سلسلہ زیارت مقامات مقدسہ بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں شام 6:15 بجے اور پاکستان میں رات 8:15 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی جان، میں اکاڑا سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد ندیم ارشاد تبسم ہے۔ میری والدہ جان کو بائیں باز پر درد ہوتا ہے، کافی علاج کروانے کے بعد ابھی تک آرام نہیں آ رہا، مجھے اس کا علاج بتا دیں۔ اوکاڑا سے ندیم بھائی نے کال کی اور آپ نے فرمایا تھا کہ والدہ کے بائی پاس کا درد ہوتا ہے، دل میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، گھبراہٹ بھی رہتی ہے، تو روحانی علاج آپ اپنی والدہ کے لیے سماعت فرما لیجئے۔ ایک روحانی علاج تو یہ ہے، آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، اے اللہ میرے دل کو اور مجھے قوت عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے آپ کی والدہ نے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا یہ دل کی گھبراہٹ وغیرہ اور یہ درد یہ سب جاتا رہے گا اور شفا نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے، مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ سر برزی شان
الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک سیدنا عفو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور تورات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بیان فرمایا۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرماتے اور درگزر فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا خذ العفو، نیز فرمایا فاعف عنہم واصفح، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ یہ تھی کہ جرائم پر مواخذہ نہ فرماتے اور لغزشوں یعنی کسی کی غلطیوں سے درگزر فرماتے، یعنی اگر کسی سے آپ کی ذات مبارکہ سے متعلق لغزش سرزد ہوتی تو اسے معاف فرما دیتے اور اس پر گرفت نہ فرماتے، کیونکہ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ دوسروں کی اذیتیں برداشت کر لیتے لیکن دوسروں کو اذیت نہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، کسی مسلمان پر کبھی لعنت نہیں فرمائی، جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی اپنے دست اقدس سے کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے آپ کو تکلیف دی ہو اور آپ نے اس سے انتقام لیا ہو یا اپنی ذات کے لیے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی مخالفت کرتا تو خدا کے لیے انتقام لیتے اور ناراض ہوتے، اس وقت کوئی چیز آپ کی ناراضگی کو روک نہ سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں آپ کی یہ صفت بیان فرمائی کہ آپ تند مزاج یعنی غصیلہ مزاج، سخت دل اور بازاروں میں آواز بلند کرنے والے نہیں ہیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف نازل کردہ وحی میں بھی اس طرح تھا۔ مشرکین نے احد کے دن آپ کے اگلے دانت، ہونٹ، پیشانی اور رخسار مبارکہ کو زخمی کر دیا، خون آپ کے چہرے انور پر بہتا رہا۔ یہ سب واقعات اسی ایک دن میں ہوئے اور صحابہ کرام پر بہت ہی گراں گزرے۔ عرض کیا کہ کاش آپ ان کے خلاف دعا فرماتے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یا فرمایا میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ وہ نہیں جانتے۔ آپ پر جادو کیا گیا، زہر پلایا گیا، کچھ لوگ آپ کو شہید کرنے کے درپے ہوئے، لیکن آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے واقعے سے یہ سبق ملتا
ہوتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عفو و درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ کو شہید کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو لولہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ وہ جفاکار خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان کی ناک کان کاٹ ڈالے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹا دیا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم گاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال ظلم و ستم اور سرکشی و طغیان کے وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑ تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گے۔ مگر ان سب مجرمین کو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یہ کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہے ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہٰذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی تقصیرات اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہی امت کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جو تم سے تعلق کاٹے
تم اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی عفو و تقصیر اور دشمنوں سے درگزر کر دینے والوں کے بڑے بڑے درجات و مراتب بیان کیے گئے۔ ارشاد ربانی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدنا ولی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس اسم مبارک کے دو معنی ہیں، نمبر 1 مددگار، نمبر 2 قریب۔ لغت میں ولی کا معنی قریب یا پیروکار ہے، ولی کا معنی قرب اور نزدیکی ہے، ولی اس کا اسم ہے جس کا معنی محب، دوست اور مددگار ہے۔ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا مقرب۔ ولی بمعنی ناصر ہو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نبوت، رسالت اور ولایت جمع ہے۔ آپ کی ولایت افضل ہے کیونکہ ولایت کا معنی قرب اور اختصاص ہے جو نبی میں بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کے 4 معنی بتاتے ہیں، نمبر 1 قریب، نمبر 2 محب، نمبر 3 نصیر، نمبر 4 صدیق۔ قریب یعنی وہ دنیا سے دور ہوتا ہے اور اپنے رب کے قریب۔ محب دنیا و ما فیہا، جو دنیا کے اندر ہے اللہ کا ولی ان سے پیار نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو بیان کردہ روایت ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی طاقت عطا فرماتا ہے جسے روحانیت بھی کہتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں ولی کے 8 معنی بتائے۔ سیدنا حق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا۔ حق کا مطلب ہوا وہ ثابت جو تغیر و تبدل اور باطل کے غلبے سے پاک ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کا صدق اور حکم ثابت ہے، یا یہ مطلب ہے کہ آپ صاحب حق ہیں اور مخلوق کے لیے ان کے رب کی طرف سے حق یعنی قرآن عظیم اور دین متین لائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے کئی بار یہ ارشاد ہوتا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جیسے اس حدیث میں ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا، اس سے گفتگو میں نرمی کی اور اس کی یتیمی اور کمزوری پر ترس کھایا، اور اللہ تبارک و تعالی کے عطا
کردہ مال سے اپنے پڑوسی پر فخر نہ کیا۔ اے امت محمد، اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا صدقہ قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے حسن سلوک کے محتاج ہوں اور وہ صدقے کو دوسرے لوگوں کی طرف پھیر دے۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ روایت ہے ابو قتادہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس حدیث مبارکہ کے چند معنی کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھنے سے مراد خواب میں دیکھنا، اور حق سے مراد ہے واقعی دیکھنا۔ باطل کا مقابل یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے واقعی مجھے دیکھا، وہ شکل خیالی یا شیطانی نہیں، میری ہے۔ دوسرے یہ کہ تا قیامت جو ولی بیداری میں مجھے دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا، شیطان میری شکل میں اس کے سامنے نہ آئے گا۔ بعض اولیاء بیداری میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے آپ سے کلام کرتے ہیں، مصافحہ معانقہ بھی کرتے ہیں۔ شیخ ابو مسعود ہر نماز کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے۔ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اپنے کپڑے پاک رکھو۔ نور الدین یحییٰ نے روضہ انور سے جواب سلام سنا۔ شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ اگر میں ایک ساعت بھی حضور کا جمال نہ دیکھوں تو اپنے مرتد ہو جانے کا فتویٰ دوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرما رہے تھے کہ شیخ علی ابن ہیتی سامنے بیٹھے تھے کہ انہیں نیند آ گئی۔ حضور غوث پاک منبر سے اتر کر ان کے پاس با ادب کھڑے ہو گئے اور حاضرین سے فرمایا، با ادب رہو، خاموش رہو، کہ کچھ دیر بعد علی بیدار ہوئے۔ جناب غوث پاک نے فرمایا، اے علی کیا تم نے خواب میں حضور کی زیارت کی؟ بولے ہاں۔ فرمایا اس لیے کہ میں تمہارے پاس با ادب کھڑا ہو گیا۔ فرمایا تم کو حضور نے کیا حکم دیا؟ عرض کیا آپ کی مجلس میں حاضر رہنے کا۔ شیخ علی نے کہا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا جناب غوث پاک نے بیداری میں دیکھا۔ غرض کہ بیداری میں حضور کو دیکھنا اولیاء اللہ سے ثابت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں آنکھوں سے بیداری میں رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، ان آنکھوں سے رب کو صرف حضور انور نے بیداری میں دیکھا، مگر زمین پر رہ کر نہیں بلکہ عرش سے ورا جا کر، یعنی معراج کی رات۔ ہاں خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے، بلکہ بعض خواص کو ہوئی ہے۔ حضور انور صبح کی نماز میں دیر سے آئے، بعد نماز فرمایا کہ میں نے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ بعض لوگ اس حدیث کے معنی یہ کرتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خداوند تعالیٰ کو دیکھ لیا، کیونکہ حضور انور آئینہ ذات کبریا ہے۔ جیسے کہا جائے جس نے قرآن مجید پڑھا اس نے رب سے کلام کر لیا، یا جس نے بخاری دیکھی اس نے محمد بن اسماعیل کو دیکھ لیا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ اس حدیث کے بھی چند معنی کیے گئے۔ ایک یہ کہ جس صحابی نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت میں بیداری میں دیکھے گا۔ دوسرے یہ کہ جس مسلمان نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت میں بیداری میں دیکھے گا۔ تیسرے یہ کہ جس مسلمان نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے اپنی زندگی ہی میں بیداری میں دیکھے گا۔ خواص اولیاء تو ظاہر ظہور دیکھیں گے، ہم جیسے عوام جن میں ضبط کا مادہ نہیں، راز چھپا نہیں سکتے، وہ مرتے وقت جب زبان بند ہو جائے گی تب پہلے مجھے دیکھیں گے، بعد میں وفات پائیں گے تاکہ وہ راز ظاہر نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک بار حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ بیدار ہو کر اس حدیث میں غور کیا اور سوچا کہ اب میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیداری میں کیسے دیکھوں گا؟
آپ اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت میمونہ نے حضور کا آئینہ آپ کو دیا، جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ انور دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے جب آئینہ دیکھا تو اس میں بجائے اپنی صورت کے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت شریفہ نظر آئی، اپنی صورت بالکل ظاہر ہی نہ ہوئی۔ چوتھے یہ، میرے زمانہ حیات شریف میں جو مسلمان مجھ تک نہ پہنچ سکا اس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، وہ انشاءاللہ ان قریب مجھ تک پہنچ جائے گا اور میری زیارت کر لے گا۔ مگر تیسرا معنی بہت قوی ہے، تیسرا معنی یہ کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو تا قیامت باقی ہے، کہ جیسے شیطان حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا، یوں ہی تا قیامت کسی کے خواب میں بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک میں نہیں آ سکتا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوائے اور تمام کی شکلوں میں آ جاتا ہے، خواب میں باتیں بھی کر جاتا ہے۔ سیدنا قوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے حال میں قوی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر یعنی حکم کی پیروی، نواہی سے اجتناب، اس کے احکام کے نافذ کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کے ادا کرنے، شریعت و طریقت محو اس بات کے جمع کرنے، ظاہری احکام میں مخلوق کے ساتھ ہونے اور باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میں منفرد ہونے پر قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان اسماء مبارکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، بالخصوص سیدنا عفو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نام اقدس کی برکت سے ہمیں بھی درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت عطا فرمائے اور بیداری میں بھی زیارت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ دوپہر 3:30 بجے سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، تیری دھوم مجھے ہو اے دعوت اسلام۔ شام 4:30 بجے راہ جنت کی پہچان، دیکھیے سلسلہ جنت میں لے جانے والے اعمال، عربی زبان میں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ۔ کرے تجھے پہ جہاں شام 5 بجے حقائق و نصیحت پر مبنی سنت و بھرا بیان۔ ایسا کرے شام 6 بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔ اسلام تیرے رات 7:30 بجے دنیا بھر سے مدنی کاموں کی کاوشیں، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست۔ اسلام تیرے رات 8:15 بجے نیکوکاروں کا ذکر، سلسلہ فیضان ریاض الصالحین میں۔ رات 9:15 بجے علم و حکمت اور واعظ و نصیحت پر مشتمل مدنی مکالمہ براہ راست۔ رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ رات 12:40 پر سنتوں کی ترغیب، انگریزی زبان میں سنت بھرا بیان۔ اے دعوت اسلام تیری
رات 2 بجے راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا سلسلہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے مدنی چینل پر دعوت اسلام تیری دھوم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت کے صفحہ نمبر 20 پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہر دنیاوی معاملے کو بالائے طاق رکھتے ہیں، اور نہ صرف ناظرہ بلکہ انہیں حافظ قرآن بنا کر معاشرے میں ایک محترم شہری کا اضافہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں صرف پاکستان میں 83,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں انہیں تجوید و قراءت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ وضو، غسل، نماز، روزہ، کلمے، دعائیں اور اوراد و وظائف اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اور آداب وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ آئیے آپ بھی اللہ عز و جل اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے مدنی منوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ عمل آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگا۔ دیر مت کیجیے، مدرسۃ المدینہ کل وقتی میں داخلے جاری ہیں۔ تعلیمی اوقات صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک۔ داخلوں کے لیے مدرسۃ المدینہ کی کسی بھی قریبی شاخ میں علاوہ اتوار صبح 8:30 تا 9:30 کے دوران رابطہ فرمائیے۔ اس کے علاوہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ان نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے 02134921389 سے 93 تک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے ہونے والے داماد کی گاڑی میں آپ کا پرس رہے گا یا آپ کو بے چینی ہوگی؟ آپ کے ہونے والے داماد کی گاڑی میں آپ کی بیٹی رہے گی یا آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی ہے؟ جلد دیکھیے آئیے ہماری چینل کے ناظرین ناخن کاٹنے کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ جو جمعے کے دن ناخن کاٹے رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ دانتوں سے ناخن کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس طرح دراصل پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ لمبے ناخن پر شیطان بیٹھتا